اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اور منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خوش دلی کے ساتھ جو مومنین اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کی طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں، اور وہ غریب مسکین مسلمان جو اپنی محنت و مشقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھتے ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق ان کے اوپر ہی ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 70 پر 9 یعنی 79 نمبر کی آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، غزوہ تبوک جس زمانے میں ہوا تھا اس زمانے میں بڑی قحط سالی تھی، سوکھا پڑا ہوا تھا اور مسلمانوں کی حالت بھی بڑی خراب تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو غزوہ تبوک کا سفر تھا وہ بہت دور دراز کا تھا۔ سامنے جو مد مقابل دشمن وہ رومی تھے، اور یہ لوگ بھی بڑے سخت جنگجو اور ہر اعتبار سے یہ لوگ بھرے پورے، اور مسلمانوں کے خیمے میں اسلحہ کی بھی کمی تھی، سواریوں کی بھی کمی تھی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل کی کہ صدقہ و خیرات جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے بیت المال میں جمع کریں۔ اس موقع سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور اس قدر صدقہ و خیرات کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اسی موقع پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال و اثاثہ اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال و اثاثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے جمع کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا کا پورا گھر کا جتنا بھی سامان تھا، جتنے بھی اثاثے تھے، وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا۔ سامعین کرام، اسی موقع سے ایک غریب صحابی ابو عقیل بھی تھے، انہوں نے رات بھر محنت و مزدوری کی، اور رات بھر محنت و مزدوری کرنے کی وجہ سے ان کو دو سا کھجور ان کو مزدوری کے طور پر ملا، تو اس میں سے ایک سا کھجور یعنی آدھا جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے اور آدھا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس آدھے کھجور کو جو وہ لا کر کے دیے تھے پورے صدقے کے اوپر پھیلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک سا کھجور سے خوش نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی نیت، ان کا جذبہ، ان کا جو شوق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلندی کرنے کے لیے، جو کچھ جس نیت سے انہوں نے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند پڑا، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا جو ایک کھجور وہ پورے صدقے کے اوپر پھیلا دیا۔ اس موقع سے جب مسلمانوں نے اس طرح سے بڑھ چڑھ کے صدقہ و خیرات میں حصہ لیا تو یہاں پر بھی منافقوں کو برداشت نہیں ہوا اور ان لوگوں نے پھپتیاں کسی۔ جو لوگ دل کھول کر کے خرچ کر رہے تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنی غربت اور تنگی کے باوجود جو کچھ بھی اللہ نے ان کو استطاعت دی تھی جب وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر کے رکھتے تو یہ لوگ کہتے کہ اتنے سے جنگ کا کیا ہونے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اس کی کیا ضرورت ہے، خون لگا کر کے شہادت میں نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی پھپتیاں وہ کستے تھے۔ انہی کے اوپر یہ جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی کہ منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں جو صدق دل کے ساتھ، پورے آمادگی کے ساتھ، اپنے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو مومنین ہیں ان کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور جو مومنین بڑے ہی تنگ دست ہیں، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے جو کچھ محنت و مشقت کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے مومنین جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی بھی ہنسی اور ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق ان کے اوپر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر فرماتے ہیں کہ امام عوفی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے بیچ اور صدقہ و خیرات کی
بھرپور اور پرزور اپیل کی، کیونکہ سامنے غزوہ تبوک ہے اور تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھرپور اپیل کی کہ آپ لوگ جس قدر ہو، جتنا اللہ نے استطاعت دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ ایک غریب مسلمان وہ آگے بڑھتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ سارے مسلمانوں نے اپنی اپنی حیثیت سے اس میں حصہ لیا، آخر میں ایک غریب مسلمان آتا ہے اور وہ اپنے تھیلی کے اندر مقدار بھر کھجور بھر کر کے لاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر میں نے رہٹ چلایا ہے، رات بھر میں نے محنت و مزدوری کی ہے، 2 سا کھجور ملا ہے، 1 سا میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کھجور کو اس کے اوپر پھیلا دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ غور فرمائیے گا اور سوچیے گا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کوئی صدقہ کرنے والے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سب لوگ ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھی صدقہ کرنے والا ہوں اور میں 4000 درہم اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ 4000 درہم جو ہوتا ہے چاندی کا ہوتا ہے، 4000 درہم میں اللہ کے راستے میں دینے والا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازو میں کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مجنون ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو؟ جو کہہ رہے ہو سوچ رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میرا کل اثاثہ جو ہے وہ 8000 درہم ہے، جس میں سے 4000 درہم میں اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آج لوگ الحمدللہ اللہ نے دے رکھا ہے، 100-200 روپیہ دے کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، 100-200 روپیہ دے کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی نوبت آتی ہے تو 100-200 روپیہ دے کر کے حالت اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے مال کو جو ہے کاؤنٹ کیا، اس کی ویلو لگائی اور کہا کہ میرے پاس 4000 درہم کا اثاثہ ہے، 8000، جس میں سے 4000 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں کہ یہ صدقہ و خیرات ہے جس سے دین کی سربلندی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ کہا کہ جو کچھ تو نے اپنے گھر میں روکا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو کچھ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اللہ اس میں بھی برکت دے۔ اور اس کے بعد یہ غریب صحابی، یہ دونوں صحابی، جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے صدقہ و خیرات کیا تو منافقین نے کہا کہ یہ جو عبد الرحمن ہے یہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، جبکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے تھے۔ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے تو اللہ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیسے لگا دیتا ہے؟ تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے تھے۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہی عبد الرحمن کے لیے اور یہی غریب صحابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ سامعین کرام، امام ابن اسحاق جو امام المغازی ہے ان کی روایت کو نقل کرتے ہوئے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کا اعلان کیا، ذرا غور فرمائیے گا، 2 صحابی نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرا بنو اجلان کے عاصم بن عدی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 درہم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اس کے بعد عاصم بن عدی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں 100 وسق کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور ایک وسق جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ 60 سا کا ہوتا ہے ایک وسق، 60 سا کا، اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ 2.5 kg کا۔ ذرا سوچ لیجئے، 60 سا کا ایک وسق اور 100 وسق اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور ایک غریب مسلمان جس نے ساری رات جو ہے محنت و مشقت کر کے 1 سا کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو یہ جو منافقین تھے، جو لوگ دل کی آمادگی کے ساتھ اپنی وسعت کے مطابق زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، اور جو مسلمان اپنی غربت و تنگ دستی کے باوجود جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کر رہا ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہونے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی منافقین کے اوپر سرزنش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے مسلمان جو اپنی پوری دل کی آمادگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر طنز و تشنیع کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں،
اور وہ مسلمان جو اپنی غربت اور تنگ دستی کے باوجود جو کچھ ان کے پاس محنت و مشقت کے ساتھ آتا ہے بس وہی رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق ان کے اوپر ڈالنے والا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین اکرام، ان پوری باتوں سے جو اصل بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے جب ضرورت ہو، جب ضرورت ہو، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا بینک بیلنس ہے وہ بھی رب العالمین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا وارث اللہ ہے۔ آج ہمارے پاس ٹیمپرری آیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا کہ میں 4000 قرض حسنہ دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ کیا ان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ 4000 درہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ریفنڈ ہونے والا ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب بھی ضرورت ہو اللہ کے راستے میں پوری آمادگی کے ساتھ خرچ کریں گے، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے بھی نوازے گا اور اس کا بھرپور بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آیت کریمہ اور اس کے علاوہ جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن و مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔